بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. تمام حضرات ایک دفعہ محبت، ادب، توجہ کے ساتھ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیجیے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار پھر پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین. قابل سخت عزت و تکریم بزرگان دین و ملت، ارباب علم و دانش، صاحبان نظر و فکر اور پیارے آقا کے پیارے ثناخوان حضرات، آج ہم سب محترم راجہ مجیب صاحب کے والد مرحوم کے اصالِ ثواب کے لیے سالانہ کی اس پروقار، بارونق اور با مقصد محفل میں حاضر ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پاک محفل کی برکت سے اللہ راجہ مجیب صاحب کے والد مرحوم کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. یہ ہمارا مقدر ہے اور ہماری خوش بختی ہے کہ جب ہمارا کوئی جاننے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم پھر بھی اسے دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور ان دعاؤں کی برکت سے اللہ مرنے والوں کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. مشکات شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنہ، کہ کسی انسان کے مرنے کے بعد اللہ اس کے درجے کو جنت میں بلند فرما دیتے ہیں. فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذَا. جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، میں مر کے قبر میں آ گیا، کوئی نیک کام نہیں کیا، جنت میں درجہ نیک عمل کی وجہ سے بلند ہوتا ہے، تو جب میں نے کوئی نیک کام کیا نہیں پھر تو نے میرے درجے کو جنت میں بلند کیوں کر دیا؟ حدیث مبارکہ میں ہے، اللہ اسے جواب دیتا ہے بِاِسْتِغْفَارِ
ولدک لک، اے بندے تو نے کوئی نیک کام نہیں کیا لیکن تیرے مرنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے بخشش کی دعا مانگی ہے، اس دعا کی برکت سے ہم نے تیرے درجے کو جنت میں بلند فرما دیا۔ اذان سن لیں تمام حضرات۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کسی انسان کے فوت ہونے کے بعد جب اس کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بخشش کی دعا کی برکت سے مرنے والے کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے بھی ہزارہا سال پہلے، کئی سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی، اپنے لیے بھی مانگی، اپنے والدین کے لیے بھی مانگی اور تمام مومنین کے لیے دعا مانگی۔ وہ دعا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس دعا کو قیامت تک کے لیے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ ایک بار محبت سے مل کر بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ ہر نمازی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں وہ دعا پڑھتا ہے۔ میں وہ قرآن مجید کی آیت برکت کے لیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، ذرا سننا ہے توجہ سے اور قرآن سن کر محبت سے کہنا ہے سبحان اللہ کہنا، لیکن ایڈا ٹھلا نہیں آتا۔ مانی بھائی آپ بھی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ میری بخشش فرما، ولی والدیہ، اے اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک جتنے ایمان والے آئیں گے ان کی بھی بخشش فرما۔ آج ہم کسی کے مرنے کے بعد کل پہ، جمعرات پہ، 40ویں پہ، سالانہ پہ دعا کریں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ دعا کرنا؟ مرنے والے کے مرنے کے بعد آپ دعا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا تم یہ سوال آج کر رہے ہو، یہ اعتراض آج کر رہے ہو، پیارے آقا کی ولادت سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام قیامت تک آنے والے مومنین کی بخشش کی دعا مانگ کر گئے ہیں، مانگ کر اس دنیا سے گئے۔ تو تمام مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے دعا مانگنا یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر یہ عمل غلط ہوتا، یہ عمل گناہ ہوتا اور کسی کی بخشش کی دعا مانگنا جرم ہوتا تو اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو کبھی بھی قرآن کا حصہ نہ بناتا۔ قرآن کا حصہ بنا کے اللہ نے بتا دیا کہ وہ بندہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو اپنے لیے بھی دعا مانگتا ہے، اپنے والدین کے لیے بھی مانگتا ہے اور باقی مومنین کے لیے بھی مانگتا ہے۔ وہ بندہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج شریف کے ایام قریب ہیں اور لوگ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ہمارے حافظ صاحب، حافظ عرفان چشتی صاحب، یہ بھی انشاءاللہ 28 تاریخ کو حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ حج فرض کس پہ ہے، حج کس پہ فرض ہوتا ہے؟
جس کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ ہو، حج کے لیے جا سکتا ہو، پلٹ کر آ سکتا ہو، اور جتنے دن سفر میں گزرے اتنے دن کا زاد راہ، کھانے پینے کا خرچہ یہ بھی اس کے پاس ہو، اور جتنے زیر کفالت بندے اس پہ ہیں اس کے زیر کفالت ہے، اگر والدین ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، یہ جتنے لوگ اس کے زیر کفالت ہیں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان ساروں کا خرچہ بھی اس کے پاس ہو۔ جس کے پاس اتنی دولت ہو اس بندے پہ فی الفور حج کرنا فرض ہے، پھر فور حج کرنا فرض ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 4 پارے میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ کے لیے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ لوگوں پر اللہ کے لیے حج کرنا فرض کیا گیا۔ کس پر؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو حج کے لیے آنے جانے پر استطاعت رکھتا اس پہ حج فرض ہے۔ اور جس کے پاس اتنی دولت ہو، حج کے لیے جا سکتا ہو، پلٹ کے آ سکتا ہو، زاد راہ ہو، جو زیر کفالت لوگ ہیں ان کا خرچہ بھی ہو، مگر اس کے باوجود پھر بھی وہ حج کے لیے نہ جائے، اپنی دولت پہ سام بن کے بیٹھے اور یہ سمجھے کہ یہی دولت میرے لیے کل دنیا ہے اور یہی دولت میرے لیے ذخیرہ آخرت ہوگی، اور حج کے لیے نہ جا سکے، اس بندے کے ساتھ میرے رب نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ کیونکہ اسی آیت کے اس حصے کے اگلے حصے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کا فرمان سنیے وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ حیدری، نمائل سنت۔ جزاک اللہ۔ ومن کفر، جس کے پاس دولت ہو پھر بھی حج کا انکار کرے، حج کے لیے نہ جائے، حج کا منکر ہو جائے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کیا اللہ اس کے حج کا محتاج ہے؟ نہیں، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، رب تو وہ ہے جو تمام عالمین سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی حاجت نہیں ہے، وہ کسی کی حج کا محتاج نہیں ہے۔ تم نے حج اس لیے نہیں کرنا کہ اللہ اس کا محتاج ہے، تم نے حج اس لیے کرنا ہے کہ اس حج کی برکت سے اللہ آخرت کی تمہاری منزلیں آسان فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے پاس حج کرنے کی استطاعت تھی پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، حضور فرماتے فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، جس پہ حج فرض تھا، حج کی استطاعت رکھتا تھا، حج کرنے کی دولت اس کے پاس موجود تھی، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، حضور فرماتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ ایسا شخص یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اس سے پتہ چلا جس پہ حج فرض ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے، زندگی میں ایک بار حج نہ کرے، وہ حضور کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، حضور کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ 3 مشہور تابعی ہیں، علم کی دنیا میں ان کا بڑا بلند نام ہے، حضرت ابراہیم نخعی، حضرت سعید بن جبیر، حضرت مجاہد، یہ تینوں بہت بڑے عالم ہیں، اور ان تینوں کا یہ قول ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے
کہ کسی شخص پہ حج فرض تھا پھر بھی وہ حج کیے بغیر دنیا سے چلا گیا، یہ تینوں ہستیاں کہتی ہیں ہم ایسے شخص کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہوں گے۔ حج فرض ہونا، اس کے باوجود حج نہ کرنا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جسے اللہ نے دولت دی تھی پھر بھی وہ حج کرنے کے لیے نہ گیا، دولت جمع کرنے میں مصروف رہا، حدیث مبارکہ میں ہے جب اس کی موت کا وقت آئے گا وہ عرض کرے گا کہ اے اللہ پھر مجھے موقع دے، ایک بار زندگی پھر دے دے، میں حج کر کے جانا چاہتا ہوں، لیکن اللہ فرمائے گا اب تیری زندگی کا وقت پورا ہو گیا، اب واپس پلٹ کے جانے کا وقت نہیں۔ اور اسی کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، اللہ کلام سارے ہی بڑے پیارے ہیں لیکن یقین جانیے سب سے سونا کلام میرے رب کا ہی، جسے قرآن مجید سے جتنی محبت سے ذرا اسی محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں قرآن مجید کی آیت برکت کے لیے پھر پڑھتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی سنی صرف شعر پڑھتے ہیں، یہ دیکھیے میں نے ابھی تک آپ کے سامنے کوئی شعر نہیں پڑھا، یہ ساری کی ساری قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت کی پشت پر کسی شاعر کا شعر نہیں کھڑا، عقیدہ اہل سنت کی پشت پر مصطفیٰ کے رب کا قرآن کھڑا ہے۔ ہاں اس لیے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ میں برکت کے لیے قرآن کی آیت پھر پڑھتا ہوں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی اذا جاء وہ انسان جسے اللہ نے دولت دی ہے پھر بھی وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، جب اس کے مرنے کا وقت آئے گا قال رب ارجعون، وہ کہے گا اے اللہ پھر مجھے واپس دنیا میں بھیج دے، پھر واپس بھیج دے، پھر میں حج کر کے آؤں گا، لیکن اللہ فرمائے گا نہیں اب تیرا وقت پورا ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے اب زندگی دی ہے، اب آپ کے پاس موقع ہے، اگر اللہ نے حیثیت دی ہے تو فی الفور حج کے لیے روانہ ہو، پہلی فرصت میں حج کے لیے جائیں۔ اور دیکھیے نا ہم کیا سمجھتے ہیں حج کے لیے جائیں گے 8-10 لاکھ روپیہ لگ جائے گا، یہ پھر 8-10 لاکھ زندگی کی ایک بڑی دولت ہے، وہ ہاتھ سے چلی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم غریب ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں دکھانے کا ذمہ دار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کے فرمان کا مفہوم ہے، آقا نے فرمایا جس نے حج کیا، جس نے عمرہ کیا، اللہ اسے 2 قسم کے انعام عطا فرمائے گا۔ ایک انعام یہ عطا فرمائے گا جس نے حج و عمرہ کیا کبھی غریب نہیں ہوگا، جس نے حج و عمرہ کیا اس کا خاتمہ کبھی خراب نہیں ہوگا، اس کا خاتمہ کبھی خراب نہیں ہوگا، خاتمہ بھی اچھا ہوگا، غربت بھی کبھی نہیں آئے گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو حج و عمرہ کرتا ہے کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اسے اللہ غنی فرما دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور حج کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اس پر کئی حدیث مبارکہ۔ ایک حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا نے فرمایا من حج للہ، جس نے حج اللہ کی رضا کے لیے کیا، اس لیے حج نہ کیا کہ میں حج کر کے واپس آؤں گا لوگ مجھے کہیں گے حاجی صاحب۔ اور یقین جانیے میرا تجربہ بھی ہے، آپ میرے ساتھ ایگری ہوں گے اس بات پر، کوئی حج کر کے واپس آئے، آپ اسے ملنے کے لیے جائیں اور اسے حاجی نہ کہیں، وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ وہ جی میں حج کر کے آیا ہوں، مجھے آپ نے حاجی صاحب بھی نہیں کہا۔
تو اس سے پوچھئے کیا تو نے حج اس لیے کیا کہ تجھے حاجی صاحب کہا جائے؟ حضور نے فرمایا من حج للہ، حج اس لیے مت کرو کہ کوئی تمہیں حاجی کہے، حج صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں اپنے گھر کے باہر پھر تختی لکھوا دیتے ہیں حاجی فلاں صاحب، اور جو اس نے 2 حج کر لیے وہ تو پھر کہتا ہے الحاج، میں انہوں نے کہا حاجی نہیں ہوں، میں بڑا حاجی بن گیا۔ حج اس لیے مت کرو کہ کوئی تمہیں حاجی الحاج کہے، حضور نے فرمایا من حج للہ، حج صرف اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ اور جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور ساتھ حضور نے فرمایا ولم یرفث ولم یفسق، حج کے دوران کوئی نافرمانی کوئی گناہ بھی نہ کیا، آقا فرماتے ہیں رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسا بندہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ جس نے حج اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا شریف کی مسجد میں جلوہ گر تھے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی حضور کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوا تھا، 2 شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے۔ اب دیکھیے اپنے رسول کا علم غیب، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت، انہوں نے دونوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا نے فرمایا اگر تم چاہو تو سوال تم کرو، جواب میں دے دیتا ہوں، اور اگر تم چاہو تو میں مصطفیٰ خود تمہیں بتا دیتا ہوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو، میں خود تمہیں بتا دیتا ہوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ دیکھیے جب تک کوئی بات آپ کی زبان پر نہیں آئی اس وقت تک وہ بات دل کی کیفیت ہے، دل کی نیت ہے، دل کا خیال ہے، تو پتہ چلا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ نگاہ نبوت عطا فرمائی ہے کہ کوئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ جائے اس کے دل کی کیفیت بھی مصطفیٰ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہم اہل سنت کا ہر عقیدہ رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سنیے اللہ کا قرآن، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ فرماتا ہے عالم الغیب، میں غیب کو جاننے والا ہوں، فلا یظہر علی غیبہ احدا، ہر کسی پر یہ غیب کا علم ظاہر نہیں کرتا، فرمایا الا من ارتضی من رسول، مگر رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہوں اسے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہوں۔ کوئی اور رسول اللہ چنے یا نہ چنے، ہمارے آقا کو یقیناً رب نے چنا ہوا ہے، اور ایسا چنا ہے کہ معراج کی رات آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کو پیچھے کھڑا کیا، میرے مصطفیٰ کو آگے کھڑا کیا، تاکہ دنیا کو پتا چل جائے سارے نبیوں میں بھی میرے مصطفیٰ جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اور میرے امام سیدی اعلی حضرت الشاہ امام محمد رضا اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی، جو تو ہے گنگا اس کی مجبوری ہے، اس سے پڑھنا نہیں آتا، اگر اللہ نے آپ کو زبان دی ہے
تو یہ زبان مصطفیٰ کی نعت کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ تو اس لیے پڑھنا ہے اور میری سر میں پڑھنا ہے، مہربانی کرنی ہے، یہ نہ ہو میری سر بھی خراب ہو جائے۔ کوشش کریں میری سر میں پڑھنے کی اور میرے ساتھ پڑھنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ اللہ، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، یہ پنجابی کے اندر آپ ایک بات کہتے ہو نا، یہ شکل ہے کچھ دینا نہیں، کسی کو دینے کے لیے شکل بھی چاہیے، اور کائنات میں میرے مصطفیٰ سے سونا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں ہے، سونا بھی سب سے زیادہ اور سخی بھی سب سے زیادہ۔ میرے امام فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں غیب کا علم اسے دیتا ہوں رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہوں۔ ہمارے آقا کو رب نے چنا، غیب کا علم بھی عطا فرمایا، اور کیسا علم عطا فرمایا؟ حضور نے فرمایا تم چاہو تو سوال تم کرو، جواب میں دیتا ہوں، اور تم چاہو تو میں مصطفیٰ خود بتا دیتا ہوں تم کیا پوچھنے کے لیے آئے ہو۔ ان دونوں نے عرض کی آقا آپ ہی بتا دیجئے ہم کیا پوچھنے کے لیے آئے۔ حضور نے فرمایا تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو جو شخص حج کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پر اسے کیا نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو جب حاجی کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے ان 2 نفلوں کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو جب حاجی صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے سعی کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو جب حاجی میدان عرفات میں قیام کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو جب حاجی حج مکمل کرنے کے بعد سر منڈواتا ہے سر منڈوانے کا اجر و ثواب کیا ہے۔ تم یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو جب حاجی سر منڈوانے کے بعد کعبۃ اللہ کا آخری طواف زیارت کرتا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا وہ دونوں شخص یک زبان ہو کر کہنے لگے اس رب کی عزت کی قسم جس نے آپ کو رسول حق بنا کر بھیجا ہے ہم یہی سوال کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، ہم یہی پوچھنے کے لیے آپ کے پاس ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی پوچھنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آئے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر سنو، وہ انتظامیہ اپنے کام کر رہی ہے آپ میری طرف توجہ فرمائیں، یہ باتیں بہت قیمتی ہیں۔ حضور نے فرمایا سنو، جب حج کرنے کی نیت سے کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے اللہ ہر قدم پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال سے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔
اور فرمایا جب حاجی حج طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتا ہے، ان 2 نفلوں کا ثواب عربی نسل کا غلام آزاد کرنے کے اجر و ثواب کے برابر ہے۔ حضور نے فرمایا جب حاجی صفا و مروہ کی سعی کرتا ہے، 7 چکروں کے بعد اللہ اسے 70 غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب حاجی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ نزول جلال فرماتا ہے۔ نزول جلال فرما کر اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتا ہے، اے فرشتوں ذرا میدان عرفات کی نظر دیکھو تو صحیح، میرے بندے کس طرح میری عبادت کر رہے ہیں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر ان بندوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر بھی ہے، پھر بھی میں نے ان سارے بندوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب ہمارے ہاں سے حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، ہم اسے کہتے ہیں جی میرے لیے بھی دعا کرنا، میری بخشش کے لیے بھی دعا کرنا۔ ہم بھی حافظ صاحب سے عرض کرتے ہیں آپ نے ہمارے لیے بھی دعا کرنی ہے، تو ہم ان سے کیوں کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے دعا کرنی ہے؟ سنیے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میدان عرفات میں جمع ہونے والے لوگوں کو کہتا ہے، اے لوگوں میں نے تمہارے بھی گناہوں کو معاف کر دیا، اور جن جن کی بخشش کی تم نے دعا مانگنی ہے میں نے ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ تو جو میدان عرفات میں جمع ہوتا ہے رب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب حاجی حج کرنے کے بعد سر منڈواتا ہے، ہر بال کے بدلے میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں 1 نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور جب حاجی حج مکمل کر لیتا ہے اور آخری کعبۃ اللہ کا طواف جسے طواف زیارت کہا جاتا ہے وہ طواف زیارت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں پھر ایک فرشتہ آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کے کہتا ہے، اے حاجی تو نے حج کر لیا، تیرے حج کی برکت سے اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، اب جا تو گناہوں سے بخشا بخشایا ہو چکا ہے، اب نئے سرے سے عمل کرنا شروع کر دے۔ پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے، حج مکمل ہو گیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، حج پورا کر لیا، اب کیا کرے؟ حج تو مکمل ہو گیا، اب کیا کریں؟ آئیے امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا سے پوچھتے ہیں، اے امام محمد رضا آپ ہمارے امام ہیں، حاجی نے حج مکمل کر لیا، گناہ معاف ہو گئے، اب کیا کریں؟ تو بریلی کے شہنشاہ کی آواز آتی ہے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حج مکمل ہو گیا، اب اپنے حج پر قبولیت کی مہر لگانے کے لیے مصطفیٰ کے مدینے میں جاؤ۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، ایک بار مل کر پڑھیے، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ، حضور کا روزہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ اے امام محمد رضا آپ نے حضور کے روزے کو کعبے کا کعبہ کیوں کہا؟ امام محمد رضا فرماتے ہیں وجہ یہ ہے رب نے ساری کائنات مصطفیٰ کے صدقے میں بنائی ہے، اس لیے کعبہ بھی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ حج کی سعادتیں عطا فرماتا ہے، اور خوش بخت ہے وہ لوگ جو حج کرنے کے بعد سٹیمپ قبولیت کی لگانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، وہاں جاؤ گے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، میرے روزے پہ آؤ گے مصطفیٰ کی شفاعت تم پہ واجب ہو جائے گی۔ تو وہاں
پچھلے گناہوں کی بخشش ملتی ہے، مصطفیٰ کے روزے پر بخشش کی گارنٹی ملتی ہے۔ تو بدبخت ہیں وہ لوگ جو صرف حج کر کے مکے سے واپس آ جاتے ہیں اور آ کے بڑے فخر سے کہتے ہیں جی حج تو مکے میں ہوتا ہے، مدینے میں کیا کام ہے؟ میں کہتا ہوں یاد رکھو، مدینے میں صرف وہ جاتا ہے جسے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ اور تم آ کے کہہ رہے ہو میں مدینے نہیں گیا، میں نے کہا تجھے اپنے مقدر پہ رونا چاہیے، تجھے اپنی بد نصیبی پہ ماتم کرنا چاہیے کہ تجھے مصطفیٰ نے اپنے شہر میں بلایا ہی نہیں۔ مدینے صرف وہ جاتا ہے جسے میرے مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ اسی لیے چراغ گولڑا پیر نصیر الدین فرماتے ہیں نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی۔ کوئی کہے میں کوشش سے مدینے چلا جاؤں گا، مال و دولت سے چلا جاؤں گا، نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ اللہ میری آپ کی ہم سب کی حاضری